طرف بڑھتے ہیں۔ آج کی صبح ایک بڑا اہم اور عظیم بھید جس پر ہم بات کرنے کو ہے، جیسس کرائسٹ دا لیم آف گاڈ، یسوع مسیح خدا کا برہ ہے۔ یسوع مسیح خدا کا، زور سے بولے ذرا، یسوع مسیح خدا کا برہ ہے۔ یسوع مسیح خدا کا برہ ہے۔ اور آج ہمارا مضمون یہ ہے، یسوع مسیح خدا کا برہ ہے، یا اس کو خدا کا برہ کہہ لیں، دی لیم، یا جیسس کرائسٹ دا لیم آف گاڈ، دا لیم آف گاڈ۔ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، اس کا پہلا باب اور اس کی 29ویں آیت۔ اور آج ہم بائبل مقدس کے اس عظیم بھید کو، ان علامات کو، ان نشانات کو، ان پیش گوئیوں کو جو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں، وہ تشبیہات جو برہ کے طور پر پرانے عہد نامہ کے اندر اور نئے عہد نامہ کے اندر برہ کے طور پر بتائی گئی، آج ہم ان کو جانیں گے، سیکھیں گے اور سمجھیں گے، اور ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ لکھا ہے کلام خدا کے اندر، یوحنا کی انجیل کا پہلا باب اور 29ویں آیت ہے، دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ میرے پیچھے بولیں، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اور یہ بات کس کے لیے کی جا رہی ہے؟ میرے یسوع کے لیے۔ کس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ یسوع کی طرف۔ کس کی بابت بتایا جا رہا ہے؟ یسوع کی بابت۔ اور کہا جا رہا ہے، دیکھو، غور کرو، پہچانو، اس کو جانو، یہ کون ہے؟ یہ شخصیت، یہ پرسنالٹی، یہ شخص جو ہمارے درمیان میں آ کر کھڑا ہو گیا ہے، یہ کون ہے؟ اس کا تعارف کروایا جاتا ہے۔ اور یہ بتانے والا کون ہے؟ جس کی بابت یسوع مسیح نے کہا تھا، جتنے عورتوں میں سے نبی پیدا ہوئے، ان نبیوں میں سب سے بڑا نبی کون ہے؟ یوحنا بپتسمہ دینے والا۔ اور وہ سب سے بڑا نبی یسوع مسیح کی بابت کیا کہتا ہے؟ پہلے وہ کہتا ہے کہ میں اس کی راہ تیار کرنے کے لیے آیا ہوں، میں اس کے بارے شہادت دینے کے لیے آیا ہوں، میں گواہی دینے کے لیے آیا ہوں کہ جو میرے بعد آئے گا وہ مجھ سے بھی بڑا ہے، وہ مجھ سے بھی مقدم ٹھہرا، وہ مجھ سے بھی بڑا ہے، اس کی ذات اعلیٰ ہے، اس کی ذات میں کوئی نقص نہیں ہے، وہ کامل ہوگا، وہ دنیا کا گناہ اٹھائے گا۔ وہ بتا رہا ہے کہ وہ مجھ سے بڑا ہوگا، اور وہ بتاتا ہے کہ وہ اس قدر بڑا ہوگا، میں تو اس کی جوتیوں کے تسمے کھولنے کے لائق بھی نہیں ہوں۔ وہ مجھ سے اس قدر عالی شان ہے، اس قدر بڑا ہے۔ اور دوسرے دن کا ذکر آتا ہے کہ دوسرے دن وہ یسوع کو
اپنی طرف آتے دیکھ کر کہتا ہے دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کا، جو دنیا کا گناہ اٹھا کر لے جاتا ہے۔ آج ہم اس مضمون پر بات کریں گے۔ یہ بات کہنے کو تو ہم سب کو معلوم ہے کہ یسوع مسیح خدا کا برہ ہے، لیکن سم ٹائم بڑوں کو اور بچوں کو سنڈے اسکول کے اندر یا کچھ بزرگوں کو جب یسوع کو ہم برہ کہتے ہیں تو انہیں اس بات کو سمجھنا تھوڑا دشوار ہوتا ہے، تھوڑا مشکل بھی ہو جاتا ہے کہ یسوع مسیح جو خدا ہے اس کو برہ کہا جا رہا ہے، یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا ہے اسے برہ کہا جا رہا ہے۔ لیکن برے کے پیچھے بھی ایک عظیم بھید ہے جس کو آج ہم یہ جانیں گے کہ کیوں یسوع مسیح خدا کا برہ کہلاتا ہے، کیوں یسوع مسیح کو خدا کا برہ کہا گیا ہے۔ ہم اپنی دانش اور فہم سے، ہم اپنی حکمت اور عقل سے ہم کلام مقدس کو سمجھ نہیں سکتے، لیکن جب خدا کا روح ہماری رہنمائی کرتا ہے تو ہم اس کے مکاشفات کو اور اس کے بھیدوں کو جان پاتے ہیں، اور جب ہم اس کے بھیدوں کو جان جائیں تو پھر ہمیں اس بات کا تجربہ کرنا بڑا ضروری ہے۔ ہم اس اہم مضمون کی بابت دیکھیں گے، اور میں خدا کے فضل کی بدولت یہ کوشش کرنے لگا ہوں کہ آج ہم اس موضوع پر بات کریں، ان وجوہات کو دیکھیں جن کی بنا پر یسوع مسیح کو خدا کا برہ کہا گیا ہے، اور یہ بھی اس کے معنی کو ہم دیکھیں گے اور اس کے مطلب کو ہم دیکھیں گے۔ اور آج پہلا سوال جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ گناہوں کی قربانی کے لیے یا گناہوں کی معافی کے لیے یا عوضی ہونے کے لیے، فدیہ دینے کے لیے بروں کی خدمت یہ ہوتی تھی کہ انہیں مارا جاتا یا انہیں ذبح کیا جاتا۔ کس کام کے لیے برے کو ذبح کیا جاتا تھا؟ قربانی کے لیے، اور قربانی گناہوں کی، اس کی معافی کے لیے، گناہوں کی معافی کے لیے بروں کو قربان کیا جاتا تھا۔ کہنے کو برہ جب ہم دیکھتے ہیں تو برہ کیا ہے؟ اسے بہت دفعہ ہم مصوم، اس کی خوبصورتی یا اس کی معصومیت کو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں کہ یہ ایک معصوم جانور ہے، اور پھر بائبل مقدس کے مطابق یہ قدیم ترین جانور ہے۔ باغ عدن میں جب آدم اور حوا نے گناہ کیا، ان کے ننگے بدنوں کو ڈھانپنے کے لیے انہوں نے کون سے ڈریس اپنے لیے چنے جو چند روزہ یا عارضی تھے پتوں سے، لیکن خدا نے انہیں بروں کے کیا کیے؟ کھال کے لباس بنا کر دیے۔ پھر قائن اور ہابل کی قربانی کے وقت ہمیں برہ ذبح ہوتا نظر آتا ہے، اور پھر ایک بڑا ہی زبردست واقعہ بائبل مقدس کے اندر ہے جو ہماری ایمان کی تقویت کا باعث بھی ہے، اور جس کے عوض خدا نے ابراہیم سے یہ وعدہ بھی کیا کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا۔ اور اس کے اندر بھی ہم آج ابراہیم اور اسحاق کے تعلق سے بھی سیکھیں گے۔ اور پھر ہم جب آگے چلتے ہیں خروج کی کتاب کے 12ویں باب کے اندر آتے ہیں تو وہاں پر ہمیں فسح کے برے کا ذکر ملتا ہے۔ فسح کا برہ جو ہے یہ مصر سے غلامی کی تصویر، غلامی سے نجات کی تصویر پیش کرتا ہے۔ اور پھر
مکاشفہ کی کتاب کے اندر اگر ہم جب جائیں تو وہاں پر پھر برے کے تخت کا ذکر ملتا ہے، اور وہ برہ مکاشفہ کی کتاب کے اندر آپ کو ملتا ہے۔ یہ برہ گناہوں پر، ابلیس پر اور موت پر فتح پا کے اپنے تخت پر بیٹھا ہوا آپ کو مکاشفہ کی کتاب میں نظر آتا ہے۔ یہ برہ فتح مند برہ ہے، یہ برہ فتح پایا ہوا برہ ہے۔ یہ برہ آپ کو نظر آئے گا۔ اب جب برہ ہم یسوع مسیح کو سمجھنا چاہتے ہیں تو میں نے یہ گزارش کی ہے کہ میں اس کے فضل کی بدولت آج اس پر بات کروں گا۔ برہ قدیم ترین جانور، اور پھر یہ خدا کے سامنے انسان کی نمائندگی کرتا تھا۔ جب اسے قربانی کے لیے خدا کے سامنے پیش کیا جاتا تو یہ انسانوں کی نمائندگی کرتا تھا، انسانوں کے گناہ اٹھائے ہوئے یہ ان کی نمائندگی کرتا تھا کہ ان کا کفارہ، ان کا عوضی، ان کا فدیہ دینے والا میں ہوں۔ یہ نمائندگی کرتا تھا۔ جو پرانے عہد نامہ کے اندر بہت سی پیشن گوئیاں ہمیں ملتی ہیں، برے ذبح ہوتے ہم دیکھ رہے ہیں۔ پرانے عہد نامہ کے اندر قربانیاں دی جا رہی ہیں۔ پھر پرانے عہد نامہ کے اندر ایک تصویر جو بڑے مشکل مراحل کے اندر میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ابراہیم کیسے اپنے بیٹے کو لے کر قربان کرنے کے لیے چل پڑا ہوگا۔ خدا نے اس سے اس کی کون سی چیز مانگی تھی جو سب سے پیاری ہے، جو اس کے لیے اس کی دنیا ہے، اس کا جہان ہے، اس کا سب کچھ، اس کی دولت سے بڑھ کر اس کا بیٹا ہے۔ خدا نے کہا اسے قربان کر۔ یہ وعدوں کا فرزند کہلاتا ہے، یہ بڑھاپے کی نشانی ہے۔ خدا نے ایک مدت کے بعد بڑھاپے میں ایک ہی بیٹا دیا، اور خدا نے کہا اس کو میرے لیے قربان کر، اور اس نے دریغ نہیں کیا۔ خدا نے کہا تو نے دریغ نہیں کیا۔ وہ قربانی کرنے کے لیے چل پڑا کہ میں قربانی کروں گا، اور وہ خدا کے لیے چل پڑتا ہے۔ سو آج ہم اس منظر کے اندر خداوند یسوع مسیح کو دیکھیں گے۔ ابراہیم اسی بات کی بدولت ایمانداروں کا باپ کہلایا۔ یہ اس کو قربان کرنے جا رہا تھا جس سے ابراہیم کی نسل آگے چلنی تھی۔ سو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بہت سی پیش گوئیاں، بہت سی نبوتیں، بہت سی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں پرانے عہد نامہ کے اندر۔ اور جب فسح کی کہانی جب ہم پڑھتے ہیں، قوم بنی اسرائیل کو یہ کہا گیا کہ تم اپنے خاندان کے پیچھے ہر خاندان ایک برہ لے، اور اس برے کا انتخاب چناؤ کس نے کرنا ہوتا تھا؟ گھر کے سربراہ نے، باپ نے۔ اور خداوند نے انہیں کہا کہ تم اس برہ کو کیا کرنا؟ ذبح کر کے اس کے خون کو اپنے دروازوں کی چوکھٹوں پر، دونوں بازوؤں
اوپر والے حصے پر لگا دینا چوکھٹ کے. اور اس سے کیا ہوگا؟ کون تمہارے گھر داخل نہیں ہو سکتا. تمہارے گھروں پر موت کا فرشتہ داخل، وہ آئے گا، اس بلڈ کو دیکھے گا اور وہ گزر جائے گا. اور جن گھروں کے اوپر برے کا خون نہیں تھا وہاں کیا ہو گیا؟ مر گئے. اکلوتے پہلوٹے مر گئے. لیکن جن پر برے کا خون تھا انہیں کچھ بھی نہیں ہوا، وہ بچ جاتے ہیں. سو یہ مصر سے نجات کی ایک تصویر پرانے عہد نامہ میں پیش کی گئی. سو ہم آج یہ بھی بات غور کریں گے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا تو یردن پر کیا کام کر رہا تھا؟ لوگوں کو بپتسمے دیتا تھا. اور یہ ایک بڑا بھید جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ کیا گیا کہ اس نے یسوع مسیح کو جو انٹروڈیوس کروایا ہے، اس نے اسے خداوند خدا یہاں پر نہیں کہا، خدا کا بیٹا اسے یہاں پر انٹروڈیوس نہیں کروایا، اسے بادشاہوں کا بادشاہ انٹروڈیوس نہیں کروایا. اس نے کیا انٹروڈیوس کروایا؟ یسوع مسیح کا تعارف. وہ آ کے اسے پوچھتے تھے، یوحنا تو کون ہے؟ ایلیا ہے؟ اسے نو تو آنے والا مسیح ہونے کا نو، میں مسیح نہیں، میرے بعد جو آتا ہے وہ مسیح ہوگا. دنیا کے اندر بہت سے نبی آئے ہیں لیکن مسیح ایک ہی آیا ہے اور وہ یسوع مسیح ہے. ہاللویا، وہ یسوع مسیح ہے. مسیح ایک ہی ہے، مسیح شدہ، اور کوئی نہیں. اس نے بتایا انہیں کہ میں جس کی بابت کہتا ہوں، دیکھو وہ خدا کا برہ کھڑا ہے، یہ خدا کا برہ ہے، اسے دیکھو. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو، وہ ان کی توجہ دلا رہا ہے. یو آر ویٹنگ، آپ انتظار کر رہے تھے کہ کوئی ایسی قربانی لائی جائے جو ہمارے خطاؤں کی قربانی ہو. دیکھو وہ قربانی، وہ برہ جو خدا کا برہ ہے، وہ تمہارے درمیان میں ہے. اس کے بعد قربانیاں موقوف ہو گئی. وہ کہہ رہا تھا دیکھ لو اسے، اس کے بعد دوبارہ قربانی کی ضرورت تمہیں نہیں پڑے گی. دیکھو خدا کا برہ، قربانیاں یہاں پر مکمل ہو جاتی ہیں. اس میں آ کر یہ کامل قربانی ہے، یہاں پر آ کر قربانیاں اب ختم ہو جائیں گی، اب نبوتیں پوری ہو جائیں گی، اب پیش گوئیاں پوری ہو جائیں گی، کیونکہ خدا کا برہ آ گیا ہے. خدا کا برہ. کیوں یہ بات ریلیٹ کی گئی یوحنا کے ساتھ؟ یسوع مسیح کو خدا کا برہ کہا گیا. کیوں؟ اس پر ذرا غور کیجیے. اس نے کہا یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھا کر لے جاتا ہے. نبیوں کی گواہیاں پوری ہو گئی. نبی کہتے تھے ایک ہستی دنیا میں آنے والی ہے جو ساری دنیا کے گناہوں کو کیا کرے گا؟ اٹھائے گا. نبیوں کی پیش
پیش گوئیاں پوری ہو گئی، نوشتے پورے ہو گئے، جو پیش گوئیاں بتائی گئی تھی، جو ریسرچ جاری تھی، وہ آج یوحنا کہتا ہے یہاں پہ پوری ہو گئی، خدا کا برہ آ گیا ہے۔ یہ کامل قربانی کو پیش کرتا ہے۔ خدا نے کامل قربانی کو بھیج دیا۔ یسوع مسیح کو جب ہم خدا کا برہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کامل قربانی ہے، یہ انسانوں کا برہ نہیں ہے جس کی قربانی دینے کے بعد وہ پھر اگلے سال کہے کہ میں تو گنہگار ہوں۔ خدا کے برے کی ایک ہی بار قربانی نے انسان کے ہمیشہ کے لیے گناہوں کو معاف کر دیا۔ انسان کے ماضی کے گناہ بھی معاف ہو گئے، انسان کے موجودہ گناہ بھی معاف ہو گئے، انسان کے مستقبل کے گناہ بھی معاف ہو گئے۔ اس کو رہائی مل گئی کیونکہ یہ نجات، یہ شفا، یہ زندگی جو یسوع مسیح نے دی، یہ ابدی زندگی ہے۔ اسے معاف کر دیا گیا۔ یہ دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ میں نے گزارش کی سٹارٹنگ میں کہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہے۔ یہ علامات جو ہیں انہیں سمجھنا ہے۔ جب تک ہم سمجھیں گے نہیں، ہمیں بہت سی چیزوں کا علم نہیں ہوگا، اور اگر ہم سمجھیں تو پھر ہم ان کا تجربہ کریں۔ خدا کے کلام کی سمجھ سینکڑوں کی ڈگریاں ہمیں نہیں سمجھا سکتی، یہ خدا کا روح ہے جو ہمارے ذہنوں کو کھولتا ہے۔ ہماری زندگی میں پاک کلام کا تجربہ ہو، روح القدس کا تجربہ ہو، یسوع مسیح خدا کے بیٹے کا تجربہ ہماری زندگی کے اندر ہونا چاہیے۔ سو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا بیٹا اس دنیا میں کیوں آیا، کیوں یسوع مسیح اس دنیا میں آیا تھا؟ ہماری نجات کے لیے۔ اس کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ ہماری نجات کے لیے۔ تو خدا کا برہ اس دنیا میں کیوں آیا؟ ہمیں نجات دینے کے لیے۔ یسوع مسیح اس لیے آئے کہ صلیب اٹھائیں اور انسانوں کو گناہوں کی معافی۔ اور صرف صلیب اٹھانا یہ کوئی آسان عمل نہیں تھا، یہ ایک ظالمانہ عمل تھا۔ عدالتوں میں اسے رسوا کیا جاتا، اس پر الزام لگائے جاتے اور اسے کوڑے مارے جاتے اور اسے صلیب پر مصلوب کیا گیا۔ یسوع مسیح کو جب اس پروسیس میں سے گزرنا پڑا، صلیب کا پروسیس آسان نہیں ہے۔ عدالتوں میں اسے رسوا کیا گیا، یسوع کے منہ پر تھوکا گیا، اس کی داڑھی کو نوچا گیا، اس کو کوڑے مارے گئے۔ کتنے کوڑے مارے گئے؟ اس کا مذاق اڑایا گیا ٹھٹھوں میں۔ کاہن نے اپنی پوشاک اتار کے، اپنا کوٹ اتار کر اس کو پہنا دیا کہ تو یہودیوں کا، اور پلاطس کے پاس اسے لے گئے، اور جب پلاطس نے اس پر نگاہ کی، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج، اور اس نے وہ شاہانہ
لباس، وہ پوشاک پہنی ہوئی ہے اور اس کی پوشاک پہ کرہ ڈالا گیا. یہ پیش ہوئی تھی. اب اس کی پوشاک جو تھی وہ سونے سے اس پر کام ہوا تھا. ہمارے کلچر کے اندر پرانے دور میں ایسے ڈریسز ہوتے تھے جن کو ہم کہتے تھے کام ہوا ہے. تو یہ سونے کے ساتھ اس کو بنایا گیا تھا. سارے کوٹ سلائی کڑھائی اس پہ ہوئی اور سونے کے ساتھ ڈیزائن اس پہ بنے ہوئے تھے. تو جب وہ کوٹ اتارا گیا اس کو کوڑے مارنے کے لیے، تو سپاہیوں نے کہا آؤ اس کو بانٹ لیتے ہیں. یہ وجہ تھی. انہوں نے لالچ کیا کہ ہمارے پاس سونا آ جائے گا، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں کہ یسوع مسیح کے بارے یہ پیش گوئی پوری ہو جائے گی. یہ بڑا ایک پروسیس تھا. اور آج میں چاہتا ہوں کہ سلامت کے تعلق سے نئے نامہ میں سے خدا کے برے کے معنی پر غور کریں کہ خدا کے برے کے معنی کیا ہے اور وہ ہماری زندگی میں کیا معنی رکھتے ہیں. ہمارا عمل کیا ہے، ہم نے اسے کس طرح سے سمجھنا ہے. پہلی بات، یسوع مسیح خدا کا برا کیوں کہلاتا ہے؟ اگر آپ سے پوچھا جائے یسوع مسیح پیدا کہاں ہوا؟ بیت لحم میں. اس بات کو سنیں، یسوع مسیح کہاں پیدا ہوا ہے؟ بیت لحم کی چرنی میں. بیت لحم وہ جگہ ہے جہاں پر بروں کو پالا جاتا تھا، بروں کی پرورش کی جاتی تھی، اور ہیکل کے اندر بروں کی قربانی کی جاتی تھی. بیت لحم میں برے پالے جاتے تھے اور قربانی ان کی ہیکل کے اندر ہوتی تھی. بیت لحم وہ جگہ ہے جہاں پر لاویوں کو برے دیے جاتے تھے، ان کو پالو. ان کو اسپیشلی پالا جاتا تھا، یہ بے نقص ہو، یہ بے داغ ہو، یہ لولا لنگڑا نہ ہو، کان نہ کٹا ہو، دانت نہ ٹوٹا ہو. ان کی حفاظت کی جاتی تھی کہ یہ بے عیب ہو، ان کے اندر کوئی ایسی بات نہ ہو. ان کی پرورش کی جاتی تھی. اور جب یسوع مسیح بیت لحم میں پیدا ہوا تو سب سے پہلا پیغام کن کو بھیجا گیا ہے؟ چرواہوں کو بتایا گیا ہے. یہ احساس کن کو حاصل ہوا؟ چرواہوں کو. اور وہ اس بات کو لے کر خداوند یسوع مسیح کا دیدار کرنے چلے گئے اور انہوں نے اس احساس کو حاصل کیا. آج اگر غور کریں، انہیں یہ ایک عظیم احساس ملا کیا کہ یسوع مسیح کو چرنی میں اس کا دیدار کرے. کن کو؟ جو بروں کی پرورش کرتے تھے، جو بروں کی رکھوالی کرتے تھے. آج اسی طرح ہی ہے، وہ چرواہوں نے بھی اس احساس کو کھو دیا، جس طرح آج ہم بھی کلام کے احساس کو کھو دیتے ہیں. جب ہم سنتے ہیں تو پھر ہم اس کلام کو اس طرح سمجھتے نہیں ہیں، سیکھتے نہیں ہیں، اور پھر اس کا تجربہ بھی ہماری زندگی میں نہیں ہو پاتا. اس لیے میں نے گزارش کی کہ اس کو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے اور اس کا تجربہ ہم نے کرنا ہے. انہیں یہ عزت دی گئی. بیت لحم کا مطلب ہے روٹی کا گھر. خداوند یسوع مسیح واحد شخص ہے
جس نے یہ کہا زندگی کی روٹی میں ہوں۔ دوسری بات، یوحنا بپتسمہ دینے والے کا تعلق کس گھر سے تھا؟ لاوی کے گھرانہ سے۔ اس کا باپ کاہن تھا اور کہانت لاوی کے قبیلے کو سونپی گئی، اور لاوی کے گھرانے سے کس کا تعلق تھا؟ یوحنا بپتسمہ دینے والے کا۔ لاوی ہی بروں کو پالتے تھے، لاوی ہی بروں کی پرورش کرتے تھے، رکھوالی کرتے تھے، اور پھر ان بروں کو جب قربانی کا وقت آتا تھا تو ان بروں کو لا کر لاویوں کے پاس، کاہنوں کے پاس انہیں پیش کیا جاتا تھا، اور لاوی ان کی ایک ٹیم بنائی گئی تھی جو بروں کو چیک کرتے تھے کہ یہ برا کہیں اس میں کوئی نقص تو نہیں ہے، اس کو چیک کرتے، اور جو بے عیب ہوتا اس کو وہ کہتے اس کو قربانی کے لیے بھیج دو۔ یسوع مسیح خدا کا برا۔ اب آپ سمجھیں گے کہ کیوں اس بات کو ریلیٹڈ کیا گیا کہ یوحنا نے بتایا کہ یسوع خدا کا برا ہے۔ یوحنا استباغی کا تعلق لاوی کے گھرانے سے ہے، اور لاوی کے پاس برے پیش کیے جاتے تھے۔ لاویوں کو خوشخبری دی گئی کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے۔ لاوی ہی نے یوحنا بپتسمہ دینے والا جو کاہن کے گھرانے سے تھا، اس نے ہی اس برے کی تصدیق کی کہ یہ برا تمہارے سامنے ہے، اور اس نے یہ کیا تصدیق کر دی؟ اس برے کو دیکھ کر اس نے کہا کہ یہ، کیونکہ جب کاہن یا لاوی یہ کہہ دیتا تھا کہ یہ برا بے عیب ہے تو اس کو قربانی کے لیے بھیجا جاتا تھا، اور جب یوحنا بپتسمہ دینے والا یہ بات کر رہا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا برا ہے، تو وہ اصل میں یہ بات کر رہا ہے کہ یہ خدا کا برا ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، دنیا کا کفارہ، دنیا کا گناہ اٹھانے کے لیے یہ برا تیار ہے، یہ بے عیب ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، اس میں کوئی داغ نہیں ہے، کوئی جرم نہیں، کوئی خطا نہیں۔ اس نے تصدیق کر دی کہ یہ کامل برا ہے، یہ بے عیب برا ہے۔ آر یو انڈرسٹینڈ؟ اس کا تعلق کاہن کے گھرانے سے تھا، اور بپتسمہ دینے والا یوحنا یہ کہتا ہے کہ یہ خدا کا۔ اس نے کاہن لاوی جو تھے وہ بروں کی جانچ پڑتال کرتے تھے، اور اس کی جانچ پڑتال دیکھیں اور یسوع مسیح کی کاملیت دیکھیں۔ نو چیکنگ سے یسوع کو دیکھتے ہی کہا یہ خدا کا برا ہے، اور لوگوں کو کہا دیکھو یہ خدا کا برا ہے۔ اس نے کہا یہ کامل قربانی ہے، اس کے آگے اور کوئی قربانی نہیں ہے۔ اور اخبار کی کتاب کے اندر آپ پڑھ لیں 23ویں باب کی 19ویں آیت کے اندر، فسح کا برا یا قربانی کا برا جو تھا، اس کو قربان کرنے کے لیے وہ بے عیب تھا۔ یسایہ کی کتاب کا 53 باب پڑھے
تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یسوع مسیح کو بے عیب برے کے طور پر قربان کیا گیا۔ خروج کی کتاب کے اندر فسح کے برے کے ساتھ تعلق جو ہے، جو فسح کا برہ تھا، وہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ وہ مصر سے غلامی کی نجات کی تصویر کو پیش کرتا تھا۔ جب یوحنا نے یہ کہا یہ خدا کا برہ ہے، یہ دنیا کا برہ ہے، تو یسوع مسیح دنیا کو گناہوں سے نجات دینے کی تصویر پیش کرتا۔ جب یوحنا نے یہ کہا یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، یسوع مسیح گناہ کی غلامی سے نجات دینے کی تصویر پیش کرتے۔ میں نے ذکر کیا کہ شروع میں ابراہیم اور اسحاق کا، جب خدا نے ابراہیم کو یہ کہا جو چیز تجھے سب سے عزیز ہے، پیاری ہے، وہ مجھے دے، تو اس کی تفصیل کو آپ پیدائش کی کتاب کے 22ویں باب میں پڑھ لیجئے گا۔ وہاں پر خدا نے جب اسے کہا تو یہ فوراً تیار ہوا۔ اس نے کیا کیا چیزیں اپنے ساتھ لی؟ 2 نوکر ملازم، 1 گدھا، لکڑیاں، ابراہیم خود ہے اور اسحاق ہے اور چھری ہے، اور یہ قربانی کے لیے نکل پڑے۔ ابراہیم کے ساتھ اس کے 2 ساتھی، 1 گدھا، اس کا بیٹا اور وہ خود۔ تو مجھے بتائیں، جب خداوند یسوع مسیح آخری فسح کا جو آخری ہفتہ ہے، جس کا آغاز پام سنڈے سے شروع ہوتا ہے، کھجوروں کے اعتبار سے شروع ہوتا ہے، تو خداوند یسوع مسیح نے انجیلوں کے اندر یہ لکھا ہے، یوحنا کی کتاب کے اندر، کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے 2 شاگردوں کو بھیجا۔ کہاں پر؟ جاؤ اس شہر سے گدھے کو۔ کتنے شاگرد؟ اس سے پہلے یسوع گدھے پر بیٹھے تو 2 شاگردوں کو بھیجا۔ ابراہیم کے ساتھ کتنے اس کے ساتھی ہیں یا ملازم ہیں؟ تو یسوع اپنے کتنے شاگردوں کو بھیج رہا ہے؟ 2 کو، کہ جاؤ اس جگہ سے گدھے کو لے کر آؤ۔ ابراہیم قربانی کے لیے جانے لگا ہے، تو میں نے یہ گزارش کی تھی کہ ہم اس میں یسوع مسیح کی تصویر کو دیکھیں گے، تشبیہ کو دیکھیں گے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے بھی اپنے 2 شاگردوں کو بھیجا کہ گدھے کو لے کر آؤ۔ ایک وقت آیا کہ ابراہیم نے اپنے دونوں نوکروں کو کہا تم یہیں ٹھہرو، ہم قربانی کر کے واپس آتے ہیں۔ اب وہاں پر گدھا نہیں ہے۔ پیدائش کی کتاب کے اندر لکھا ہے اسحاق نے اپنی لکڑیاں قربان جس پر ہونا ہے اس نے وہ اپنے کندھوں پر اٹھائی ہیں، اور وہ دونوں باپ بیٹا چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یسوع مسیح نے بھی اپنی صلیب آپ اٹھائی ہے، اور وہ دونوں اس پہاڑ پر، کون سا پہاڑ ہے؟ عبوریہ کا پہاڑ۔ اسی پہاڑ کے اوپر ہیکل بنی تھی سلیمان بادشاہ، اور یسوع کی قربانی کا سلسلہ بھی اسی پہاڑ پر ہی ہے۔ یسوع مسیح نے اپنی قربانی بھی اسی پہاڑ سے شروع ہوتے ہیں، یہ سارا پروسیس سلسلہ۔ ابراہیم کا بھی اکلوتا بیٹا ہے، یسوع بھی خدا کا اکلوتا بیٹا ہے۔ ابراہیم کے لیے اس کا اکلوتا بیٹا بڑا قیمتی ہے، خدا کے لیے بھی اس کا اکلوتا بیٹا بڑا قیمتی ہے۔
بھی ایک ہے، یہ بھی ایک ہے، وہ بھی اپنی لکڑیاں اٹھا کر قربان ہونے جا رہا ہے، یسوع مسیح بھی لکڑی کی صلیب اٹھا کر قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے، اور آپ کے لیے یسوع مسیح قربان ہونے کے لیے خود جا رہا ہے۔ اسحاق اپنے باپ کے ساتھ جا رہا ہے، اور چلتے چلتے ایک بات اسحاق نے کویسچن کیا، اے باپ، تو وہاں پہ لکھا ابراہیم نے کہا میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا باپ لکڑیاں تو ہمارے پاس ہیں، لیکن جس کو ذبح کرنا ہے وہ تو نہیں ہے، ہم ذبح کس کو کریں گے؟ ابراہیم نے کہا اے میرے بیٹے، خدا اپنے لیے آپ مہیا کر لے گا۔ ہاللیلویا، خدا اپنے لیے آپ مہیا کر لے گا، تو میرے ساتھ چلتا چل۔ اور جب مذبح بنا لیا تو کس کو لٹا دیا؟ کسی برے کو، اپنے بیٹے کو، اور اسحاق لیٹا ہوا ہے، میری نہیں تیری مرضی پوری ہو۔ باپ تو مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے، اوکے کر لے۔ یسوع نے کہا اے باپ تو مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے، قربان کرنا چاہتا ہے، میری نہیں تیری مرضی پوری ہو۔ سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ فرشتہ آ کر کھڑا ہو گیا، ابراہیم اپنا ہاتھ روک لے، اپنے بیٹے پر چھری نہ چلا، اپنے پیچھے دیکھ۔ پیچھے دیکھا ایک مینڈا وہاں پر ہے جس کے سینگ جھاڑی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اور وہ چھڑا رہا ہے۔ خدا نے کہا جا اس کو پکڑ اور اس کو ذبح کر دے، اپنے بیٹے کو۔ ابراہیم، یہ ایک تصویر میں دے رہا ہوں، ایک دن میرا بیٹا قربان ہوگا، میرا بیٹا آئے گا اور وہ قربان ہوگا۔ اب ایک چیز یہاں پر غور کیجیے کہ یہ علامات اور نشانات ہم سمجھ رہے ہیں، اب غور کیجیے گا ذرا کہ خدا نے کیا کہا۔ تیرے پیچھے کیا ہے؟ فرشتوں سے کہا ایک برہ ہے، اس کو پکڑ کے ذبح کر دے، اور جب پیچھے دیکھا تو مینڈا لکھا۔ میں نے اسی طرح پڑھا، مینڈا ہے۔ اب خدا کا کلام کیا تبدیل ہو گیا، یا خدا تبدیل ہو گئے، اس کا قانون تبدیل ہو گیا؟ نہیں۔ اب برے میں، بھیڑ میں اور مینڈے میں اب ڈفرنس کیا ہے؟ جب میں بات کروں نا شیپ کی، تو جو پڑھے لکھے ہیں وہ کہیں گے یہ بھیڑ کی بات کر رہے ہیں۔ شیپ، وی آر آل شیپ آف گاڈ، ہم سب بھی خدا کی بھیڑیں ہیں۔ سو پیچھے دیکھا تو مینڈا ابراہیم نے خدا برہ مہیا کر لے گا۔ ابراہیم نے یہ کہا تھا کہ خدا اپنے لیے آپ برہ مہیا کر لے گا، پیچھے مینڈا ہے۔ تو جب قربان کرنے کا یہ وقت آتا ہے تو پھر ہم اس پر غور کرتے ہیں کہ بھیڑ کا کیوں مینڈا مہیا کیا گیا؟ بھیڑ کا بچہ جو ہوتا ہے، جو نر ہوتا ہے،
یا مادہ ہو یا نر ہو، وہ 1 سال کے لیے وہ برا گنا جاتا ہے، اور جب وہ 1 سال کا جوان ہو جاتا ہے، وہ اپنے جوانی میں پورے شباب پر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں برا۔ اور جو مادہ بھیڑ ہوتی ہے اسے انگلش میں کہتے ہیں یو، EWEU، اور جو مینڈا ہے اسے کہتے ہیں ریم، RAM، وہ ریم کہلاتا ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ وہ مینڈا تھا، وہ بھیڑ کا ہی بچہ۔ اور سم ٹائم یہ سوال کیا جاتا ہے، ابراہیم نے کہا جی وہ برا مہیا کر لے گا، ادھر مینڈا تھا، شاید مینڈا کوئی وچھا آ گیا ہے، کوئی ٹکا آ گیا ہے۔ نو، یہ بھیڑ کا ہی بچہ ہے۔ یسوع مسیح کو اب غور کریں، یسوع مسیح کو خدا نے اپنے بیٹے کو گناہ کی آخری قربانی کے لیے اس دنیا میں بھیجا۔ یسوع مسیح کو گناہ کی آخری قربانی کے لیے اس دنیا کے اندر خدا نے اس کو بھیجا، اور یسوع مسیح نے گناہ کی آخری قربانی گزراننے کے لیے ہیکل کی صفائی کروا دی۔ یو انڈرسٹینڈ؟ یسوع مسیح نے ہیکل کی صفائی کروائی۔ وہ پہاڑ پر قربان ہونے گیا، یسوع بھی پہاڑ پر ہی قربان۔ جب ہم فسح کے برے کے تعلق سے پڑھتے ہیں تو فسح کے موقع پر خاندان کا سربراہ جو تھا، باپ جو تھا، خاندان کا جو سربراہ ہوتا تھا، وہ برے کا چناؤ کرتا تھا۔ برا کون لے کر آتا تھا قربانی کے لیے؟ باپ۔ فسح کے برے کو باپ چنتا تھا اور باپ اس کو لے کر آتا تھا۔ تو یسوع مسیح کا آخری گناہ کی قربانی کے لیے انتخاب کس نے کیا؟ یسوع نے کیا بتایا؟ کس کی مرضی ہے، کس کا انتخاب ہے، کس نے مجھے بھیجا ہے؟ باپ نے مجھے گناہ کی آخری قربانی کے لیے بھیجا ہے۔ باپ کا انتخاب تھا یہ۔ اور جب آپ نئے عہد نامے میں یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، خواہ آپ کسی بھی جگہ پر ہوں، آپ کسی بھی خاندان سے ہوں، کلیسیا سارے مل کر ایک خاندان بنتا ہے۔ ہیلیلویا۔ اور ہم سب مل کر کس کے بچے بنتے ہیں؟ خدا کے۔ اور خدا نے ہمارے لیے جو برا چنا، ہمارے باپ نے جو ہمارے لیے برا چنا، وہ یسوع مسیح ہے، اور وہ گناہ کی آخری قربانی کے لیے بھیجا گیا، بھیج دیا گیا، اور اس نے سارے جہان کے گناہ اٹھا کر ان کا کفارہ دے دیا۔ زوردار تالیاں ذرا یسوع کے لیے بجائیں۔ ہیلیلویا۔ فسح کے برا کو 4 دن جانچا جاتا تھا۔ پام سنڈے سے لے کر گڈ فرائیڈے تک کتنے دن بنتے ہیں؟ گڈ فرائیڈے کو تو یسوع قربان ہو گیا، جمعرات تک کتنے دن بن گئے؟ 4 دن۔ برے کو لا کر 4 دن اس کو جانچا جاتا تھا، اس کو دیکھ بھال اس کی جاتی تھی کہ اسے پوری قوم کے لیے قربان کرنا ہے۔ اس کو کھلایا پلایا جاتا اور اس کی حفاظت کی جاتی، اس کو بڑا جانچتے تھے، اور پھر جا کر اس کو آخری قربانی یا ان آخری وقتوں میں پیش کر دیتے تھے۔ اب یسوع مسیح کو ان 4 دنوں میں جانچا گیا، پرکھا گیا، اسے سوال و جواب ان
4 دنوں میں کیے گئے. پام سنڈے سے لے کر جمعرات تک ہیکل کے اندر، اسرائیل کے اندر یسوع مسیح کو بار بار کویسچن کیے گئے، سوال کیے گئے، جانچا گیا، پرکھا گیا. جمعرات کی شام کو اسے گرفتار کر لیا گیا اور 6 عدالتوں کے اندر اسے لے گئے. اب یسوع مسیح کو جانچ رہے ہیں، پرکھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے. پہلی عدالت والے کہتے ہیں یار ہمیں اس میں کوئی گناہ نظر نہیں آتا، ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی، اس کو نیکسٹ کورٹ میں لے جائیں. اگلی عدالت میں گئے تو وہ بھی کہتے ہیں. پلاطوس تک جب پہنچ جاتے ہیں تو پلاطوس بھی یہ کہتا ہے میں اس میں گناہ نہیں پاتا ہوں. انہوں نے کہا اس کو مصلوب کر. انہوں نے کہا میں اس میں کوئی وجہ نہیں پاتا کہ اس کو مصلوب کیا جائے، اس کو قتل کیا جائے، اس کو مارا جائے، میں اس میں کوئی وجہ نہیں پاتا. یہ بے گناہ ہے، یہ بے عیب ہے، اس میں کوئی نقص، گناہ، خطا نہیں ہے. اور اس نے تصدیق کر دی، کہنے لگا پیالہ لاؤ پانی کا. وہ پانی کا پیالہ لے کر آئے اور اس نے اپنے ہاتھ دھو کر کہا کہ اس کے مصلوب ہونے سے میں بری ہوں، اب اس کا خون تم پر اور تمہاری نسل پر ہے. پلاطوس نے اسے بے گناہ قرار دیا، یہودی عدالتوں نے اسے بے گناہ قرار دیا. اور جس شخص نے کتنے سکے لیے تھے یسوع پر جھوٹا الزام لگانے کے، 30 سکے لا کر کاہنوں کو کہنے لگا یہ لو اپنے 30 سکے، پھینک دیے. اس نے کہا میں نے اس بے گناہ کے بارے میں جھوٹی گواہی دی ہے. اور جا کر اس شرم سے اس نے پھانسی لے لی کہ میں نے بے گناہ پر یسوع کو جانچا جا رہا ہے، پرکھا جا رہا ہے، اور ساری باتوں کے پروسیس سے گزرنے کے بعد اس کو لا کر صلیب پر مصلوب کر دیا گیا. یہ بے عیب برا ہے اور خدا کی نظر میں وہ بے عیب ٹھہرا اور انسانوں کی نظر میں وہ بے عیب ٹھہرا. اس میں کوئی خطا نہیں تھی. میں نے پہلے بتایا کہ یہ ایک بورڈ تھا 23 لوگوں کا یا 71 لوگوں کا، ایک مجلس تھی جو جانچتے تھے، جو یہودی عدالتوں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. یہ 71 لوگوں کا مجلس تھی جس میں نیکودیمس بھی تھا. یہ بھی یسوع کو آیا تھا یسوع کے پاس. یہ ربی یہودی عدالتیں تھیں، ان کے 2 حصے تھے. اوانے ذیلوی یعنی ذیلی عدالت جو ہے، اور اوانے بالا جیسے ہمارا سپریم کورٹ ہے. ان عدالتوں کے اندر یہودیوں کی، ان عدالتوں کے اندر اس کی شناخت کی گئی، اسے پیش کیا گیا، اور صدوقی فرقہ بھی ان میں شامل ہوتا تھا. اور ان عدالتوں نے یہ بری الزما قرار دیا کہ یہ بے گناہ برا ہے، یسوع بے گناہ ہے، یسوع پر کوئی جرم فرد جاری نہیں ہو سکا. اب جب قربانی ہوتی تو برا کیا ہو، بے داغ، بے عیب. اس کا مطلب ہے کہ وہ خالص ہو، بے عیب ہو، اس کی ٹانگ نہ ٹوٹی ہو، اس کا دانت نہ ٹوٹا ہو، اس کا کان نہ کاٹا گیا ہو، وہ بالکل تندرست ہو جسمانی طور پر، اس میں کوئی نقص نہ ہو، اور روحانی طور پر وہ بے الزام ہو، بے ضرر ہو. یسوع نے کسی کو ضرر نہیں پہنچایا. اس نے کہا
اے باپ ان کو کیا کر دے، معاف کر دے، الزام لگانے والوں کو بھی معاف کر دے۔ قربانی کا وقت کس وقت تھا؟ کس وقت قربانی دی جاتی تھی؟ ہر خاندان اپنا اپنا برا لاتا تھا، پتہ نہیں کتنے خاندان وہاں پہ آتے ہوں گے۔ تو ہوتا اب کیا تھا کہ انہوں نے 2 ٹائم مقرر کیے تھے، ایک صبح 9 بجے اور ایک دوپہر 3 بجے۔ یہ قربانی کا سلسلہ ہوتا تھا۔ اور یسوع مسیح کو صلیب کس وقت دیا گیا؟ صبح 9 بجے، اور 3 بجے یسوع مسیح کی ڈیتھ ہو گئی۔ ان دونوں وقتوں کے اندر صبح کی قربانی اور شام کی قربانی شامل ہو گئی۔ خروج 12ویں باب میں اور مرکز 15ویں باب اور لوکا 27ویں باب میں یہ سارا واقعہ موجود ہے۔ اور 3 بجے جب یسوع مسیح نے اپنی جان دے دی صلیب پر، تو لکھا ہے کہ سورج جو تھا وہ تاریک ہو گیا، اس نے اپنا چہرہ چھپا لیا، تاریکی چھا گئی۔ پھر خروج کی کتاب کے 12ویں باب میں لکھا ہے، یا اخبار کی کتاب میں، جو برا لایا جاتا تھا وہ 1 سالہ برا ہوتا تھا۔ کون سا برا؟ 1 سالہ برا، یعنی وہ برا جو 1 سال کا ہے۔ کون سا برا؟ جو 1 سال کا برا ہے، اس برے کو لایا جاتا۔ یسوع مسیح کی عمر کتنی تھی؟ 33.5 برس یا 33 برس، 33.5 برس۔ یہ لوکا کی انجیل کے اندر 33.5 برس لکھا ہے۔ یسوع مسیح اب 1 سالہ برے کا مطلب یہ ہے کہ وہ برا جو تھا 1 سال کا ہوتا تھا، یعنی وہ برا جوان ہوتا تھا، اپنے پورے شباب کے اندر، خوبصورتی کے اندر، اپنے جوبن کے اندر۔ تو یسوع مسیح کو جب قربان کیا گیا تو یسوع مسیح جوان تھا۔ ہیلیلویا! یسوع مسیح جوانوں جوان تھا جب اسے بھی قربان کیا گیا۔ جتنے پروسیس اخبار کی کتاب، خروج کی کتاب بتاتی ہے کہ برے کو قربانی کے لیے جب تیار کیا جاتا تھا تو یسوع مسیح ان سارے پروسیس میں سے گزرا اور یسوع مسیح نے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ میری بات کو سمجھے ہیں کہ نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے ہیں؟ یسوع مسیح اس طرح قربان ہوا۔ اردو میں ہم صرف لفظ پڑھتے ہیں برا، خدا کا برا، لیکن انگلش میں ایسا نہیں ہے۔ لیمب نہیں لکھا ہوا بلکہ لکھا ہے دی لیمب۔ یہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ ایک ہی برا ہے اور وہ برا یسوع مسیح ناصری ہے، جو دنیا کا گناہ اٹھا کر لے جاتا ہے۔ ایک ہی برا ہے، دی لیمب، اور وہ یسوع مسیح ہے۔ آئیے ہم دعا کریں، اپنے سر کو جھکائیں۔